اسی مسجد میں میرے بچوں نے قرآن پڑھنا سیکھا، اسی مسجد میں میرے بچوں نے نماز پڑھنی سیکھی، اسی مسجد میں میرے بچوں نے اپنے دوست بنائے جو آج بھی ان کے دوست ہیں۔ میں بہت 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 ہمبلی یہ بات کہوں گی کہ ناٹ نیسسریلی سارے لوگ جو مسجد سے جڑے ہوتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن سائیکالوجی اینڈ ہیومن بیہیویئر اینڈ مینٹل ہیلتھ ایک جیسی ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ اپروپریٹ نہیں ہے، مسجد کوڈ کے مطابق ان کی ڈریسنگ یا ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، تو سختی سے انہیں گھورنے یا انہیں جج کرنے کی بجائے مسکرا کے دیکھو۔ اگر کچھ اچھا نہیں ہے نا کہنے کو تو کچھ مت کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو جو سب سے پہلے احکامات انہوں نے دیے وہ سب سے پہلے یہ تھا کہ سلام پھیلاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں ہماری مسجد میں بیٹھ کے یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں، مسجد ابراہیم۔ اس مسجد میں مجھے آتے ہوئے ہو گئے ہیں تقریباً 16 سال، 16 ایئرس۔ امریکن میں مسجد کمیونٹی سے جب آپ جڑ جاتے ہو تو اٹس اے کمٹمنٹ جو آپ کو زندگی کے مختلف مراحل سے گزرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں۔ جب میں ایز اے مام آف ینگ 3 چلڈرن، میری جو سب سے چھوٹی والی تھی نا، اسے میں جب پہلی دفعہ مسجد لے کر آئی تھی تو وہ بھی اس کی پیدائش کو کچھ مہینے ہی ہوئے تھے، تو اب ماشاء اللہ تبارک اللہ شی از گوئنگ ٹو ٹرن 16 دس ایئر۔ اور جو میرے بڑے دونوں تھے وہ ایک 4 سال کا تھا اور ایک 2 سال کی تھی۔ اسی مسجد میں، یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں نا، یہ ڈے ٹائم میں یہ اسکول کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس طرف جو ہے وہ اسکول ہے اور اس طرف مصلی ہے، اور یہ بھی مصلی کا پارٹ ہے۔ بتا میں کیا رہی ہوں، میں بتا یہ رہی ہوں کہ مسجد کمیونٹی از اے ہیوج بلیسنگ فار کمیونٹیز، جو فار مسلم اسپیشلی جو آؤٹ سائڈ آف مسلم کنٹریز رہتے ہیں۔ ناٹ نیسسریلی ساری مساجد جو ہوتی ہیں وہ بہت فور فرنٹ ہوتی ہیں یا بہت زیادہ پروگریسو ہوتی ہیں، اور پروگریسو کے ڈفرینٹ مطلب ہوتے ہیں۔ پروگریسو کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ ہماری کمیونٹی کی نیڈ کیا ہے، اس طرح کی کلاسز دینا، اس طرح کے پروگرامز رکھنا یوتھ کے لیے، بچوں کے لیے اسپیشلی۔ اسی مسجد میں میرے بچوں نے قرآن پڑھنا سیکھا، اسی مسجد میں میرے بچوں نے نماز پڑھنی سیکھی، اسی مسجد میں میرے بچوں نے اپنے دوست بنائے جو آج بھی ان کے دوست ہیں، اسی مسجد میں میں نے اپنی زندگی کی کئی تراویاں پڑھیں، کئی عیدیں یہیں پہ کیں الحمدللہ، اور اللہ کا کروڑ 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 شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی ہی خوبصورت، بہت ہی اچھی ایک کمیونٹی عطا کی۔ میں جب یہ کہتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پرابلمز نہیں ہیں یا ایشوز نہیں ہیں یا مسجد میں کوئی ایشوز نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں پہ انسان ہوں گے وہاں پہ ایشو ہوگا، چاہے وہ مسجد کے اندر ہے چاہے وہ مسجد کے باہر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مجھے آج موقع ملا، یہ اتفاق کی بات ہے کہ آج مجھے ادھر بیٹھ کے یہ ویڈیو بنانے کا موقع ملا، اینڈ آئی تھاٹ کہ ایک ٹائم تھا جب اسکول نیا نیا اس مسجد کے ساتھ کھلا تھا تو ہم یہ کارپیٹس رولڈ اپ ہوتے تھے، کیونکہ یہ ابھی جمعہ کے دن گزرا ہے اور اس وجہ سے کارپیٹس وغیرہ جو ہیں یہ ادھر ہیں، ورنہ یوزلی کارپیٹ ویک ڈیز میں جب اسکول ہوتا ہے تو یہ رولڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ اور ہم لوگ نا، میں اور میری جو پی ٹی اے مطلب کمیٹی کی جو فرینڈس تھیں، ہم لوگ ہر فرائیڈے کو صبح آتے تھے اور پورے یہ صاف کرتے تھے، جھاڑو دیتے تھے یہاں پہ جھاڑو مطلب سویپ کرتے تھے، پھر کارپیٹس رول کرتے تھے، پھر کارپیٹس پہ ویکیوم کرتے تھے، پھر جمعے کی تیاری ہوتی تھی اور پوری کمیونٹی آ کے یہاں پہ نماز پڑھتی ہے۔ اینڈ اٹ واز، انسان سوچتا ہے کہ یار وہ بھی کیا وقت تھا، وہ بھی کیا ہمتیں تھیں، وہ بھی کیا جوش تھا۔ آپ اپنا آپ سرو کرتے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ آپ اللہ کے دین سے جڑے ہو، آپ اپنے بچوں کو اللہ کے دین سے جڑنے کی ایک راہ دکھا رہے ہو، آپ ان کو سمجھا رہے ہو، آپ ان کو سکھا رہے ہو کہ بینگ اے مسلم آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور بہت اچھی بات ہے۔ اور جس کو یہ تھوڑی یا زیادہ جتنی بھی توفیق ہوتی ہے الحمدللہ فار دیٹ۔ پر اس کے ساتھ ساتھ زندگی ہمیشہ ایسی ہی نہیں رہتی، صرف روز کلرڈ گلاسز کے ساتھ ہم دنیا کی طرف دیکھ نہیں سکتے۔ جب بچے یا ہم بڑے بھی جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور ریئل ورلڈ پرابلمز کے ساتھ جب ہمیں آ کے مطلب کہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ہم ٹیسٹڈ ہوتے ہیں، تو بلانگنگ ٹو اے کمیونٹی، بلانگنگ ٹو اے اسپیس جہاں پہ آپ آ کے سکون سے بیٹھ سکو، سجدہ کر سکو، آپ کو کسی سے بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آؤ اپنی نماز پڑھو، اپنی بیٹھ کے ایک کونے میں تسبیح بھی کر لو، وہ بہت ضروری ہے۔ سائنٹیفکلی بھی یہ پروون ہے، جتنے بھی سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، مینٹل ہیلتھ کے جتنے بھی لوگ ہیں اس پروفیشنل فیلڈ میں، وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ایک انسان کو
جو انسان کا ایک ٹریجیکٹری بتاتی ہے کہ یہ جلدی اپنے اس مینٹل ہیلتھ ایشو سے بہتری کی طرف آ جائے گا، وہ اس کی اسپریچول گراؤنڈنگ ہے، اور اسپریچول گراؤنڈنگ انتہائی ضروری ہے۔ میں بہت 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 ہمبلی یہ بات کہوں گی کہ ناٹ نیسسریلی سارے لوگ جو مسجد سے جڑے ہوتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن سائیکالوجی اینڈ ہیومن بیہیویئر اینڈ مینٹل ہیلتھ ایک جیسی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ آپ تو بغیر نقاب کے بیٹھ گئیں تو آپ کا تو حجاب ہی نہیں ہے، رائٹ؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ مطلب آپ نے اوور کیا ہوا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ آپ کو ایسے نہیں ایسے بیٹھنا چاہیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ مطلب اگر آپ کسی کو کسی چیز سے دور کرنا چاہو تو اس کے آپ کے پاس 101 طریقے ہیں۔ میں بہت ہمبلی یہ کہنا چاہتی ہوں، اسپیشلی ان تمام مسلمس کو جو آؤٹ سائڈ آف مسلم کنٹری رہتے ہیں، جن کی مساجد ہیں یا جو مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں یا جو مسجدوں کے لیے کام کر رہے ہیں یا جن کے بچے مسجد والے اسکولز میں جاتے ہیں یا مدرسز میں جاتے ہیں یا سنڈے اسکول، جیسے ہمارے ہاں امریکہ میں سنڈے اسکول ہوتا ہے، رائٹ؟ جو ویکینڈ پہ ایک اسلامک اسکول کہہ لیں فار پبلک اسکول گوئنگ چلڈرن۔ مسجد ایک بہت سیکرڈ پلیس ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن یہ اس لیے بھی سیکرڈ ہے کیونکہ یہ ہماری ریفیوج ہے۔ ریفیوج کس چیز سے؟ باہر کے شور سے، باہر کی بہت ساری بیماریوں سے، روحانی بیماریاں ہیں جو باہر، رائٹ؟ اور اگر کوئی بھولا بھٹکا آ ہی گیا ہے، میں عورتوں کو اسپیشلی یہ میسج دے رہی ہوں، بچے، یوز، اور آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ اپروپریٹ نہیں ہے مسجد کوڈ کے مطابق، ان کی ڈریسنگ یا ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، تو سختی سے انہیں گھورنے یا انہیں جج کرنے کی بجائے مسکرا کے دیکھو۔ اگر کچھ اچھا نہیں ہے نا کہنے کو تو کچھ مت کہو، سلام کر کے سائڈ پر ہو جاؤ، بلکہ آپ شاید سلام بھی نہ کرنا پسند کرو تو کچھ بھی نہ کہو، لیکن سلام ضرور کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو جو سب سے پہلے احکامات انہوں نے دیے وہ سب سے پہلے یہ تھا کہ سلام پھیلاؤ، سلام کرنا ایک خوبصورت چیز ہے۔ جب جنت میں اہل جنت سارے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے ان پر سلام بھیجا جائے گا، رائٹ؟ It's a beautiful thing. It's a beautiful, beautiful form of connecting with people. تو اس لیے آپ اپنی اپنی مسجدوں کو آنر کریں، بیسٹ آف دا بیسٹ کرنے کی کوشش کریں اپنی مسجدوں میں، اپنے بچوں کو مسجدوں سے کنیکٹ کریں، مسجدوں میں یوتھ پروگرامز رکھیں، مسجدوں کو دیکھیں کہ آپ کی کمیونٹی کی نیڈ کیا ہے، اس طرح کی پروگرامز اس میں شروع کرنے کی کوشش کریں، اور جو بھولا بھٹکا بیچارہ غریب مسکین مرد یا عورت مسجد آ جائے، چاہے وہ مسجد کوڈ کے مطابق نہ ہو، اس کے ساتھ نرمی سے، شفقت سے پیش آئیں، کیونکہ یہ مسجدیں جو ہیں یہ ہماری ریفیوج ہیں، یہ ان انتہائی شرپسند وقتوں میں ہماری پناہ گاہ ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو آسان بنانا ہے، سہل کرنا ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے ارد گرد والوں کے لیے بھی۔ اللہ توفیق عطا فرما، اور میری مسجد کے لیے پلیز دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کو اپنی برکت اور اپنی عافیت سے نوازے، آمین، اور آپ سب کو بھی اور ساری فیملیز کو بھی، آمین۔